لنا وتكن لنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وعلمنا وعياننا ومعيننا مرجعنا ومأوانا أعلانا ومولانا ونبيعنا وشفيعنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسه إلا المطهرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الكونين يا سيدي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيبي يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرقون قدرتي سهل لنا إشكالنا شاعر الناشر جزنا قوة پروردگار لا فتح إلا علينا سيف إلا ذوالفقار يا صاحب الزمان أدركني في سبيل الله کرم کر اپنے بندوں پر افعال دیوخانی خدایا تیرے دربانی بحق شاہ جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ امددنی فی سبیل اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ خدا رضا تناتے کبریا کی واسطے اہم فرمارم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل ہو شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہیدیں کربلا کے واسطے کربلائے رد شہیدیں کربلا کے واسطے کربلائے رد شہیدیں کربلا کے واسطے میں ہوا ہوں مبتلائے بند محنت کھول دے مشکل
جانے محمد پیر کامل شاد میں بن کے لیے، جانے محمد پیر کامل شاد میں بن کے لیے، نور ایمان بخش دے مجھ بے نوا کے واسطے، نور ایمان بخش دے مجھ بے نوا کے واسطے، بخش دے میرے گناہوں کو اے غفار الذنوب، محمد بخش میرے دل ربا کے واسطے، محمد بخش میرے دل ربا کے واسطے، مرج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نعت سارا پیر کامل کاملارا رہنما، تیرا دربار درباری، تیرا دربار مصطفی گئے، ہم سب کی بگڑی بنا لاتا ہزاروں کی بنائی گئے، گنج بخشی ہے مشہور آپ کی آفاق میں، میرے داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ کرم، امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن، در دین دنیا شاد کن، از رنج و غم آزاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن، در دین دنیا شاد کن، امداد کن امداد کن، در دین دنیا شاد کن، از رنج و غم آزاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم درمیان اولیاء، تو محمد سرورِ انبیاء، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔ میرے بزرگوں کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل ساتھی کرام، ماما بہنا اور بیٹیاں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا یہ پایا ہوتا ہے کہ جس سورہ کریم کی توفیق دینان اساسائے جمعۃ المبارک کی ادائیگی واسطے اللہ پاک کے بھاگوں سے حاضر ہوں، اللہ کے جلال سب کی حاضری کی درگاہ قبول فرمائے، اور نیچے نیچے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت المبارک کا فریضہ ادا بھی کریں گے، اللہ کے جلال ہر کسی انہیں برکت والی دنیا میں خیر دینا مستقیم فرما کے دین دنیا بہتر فرمائے۔ آج کا سارا جمعۃ المبارک کا موضوع عظمت قرآن پاک اور ثانیہ ذمہ داری۔ اللہ رب الجلال نے آپ کے پاس کلام ہوئے چار بجا قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمائے۔ جتنے تک حضور کی امت قرآن کریم اور صاحب قرآن کریم کے نام اپنا کامل روحی تعلق محبت والا، عشق والا، ادب والا تعلق، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے وچوں کہ تمام خیرات تقسیم ہو جائے، دنیا و ما فیہا
کیڑا خزانہ ہے کہ جڑا اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی عطا نہیں فرمایا. تمام خزانہ کے مالک اور وارث اللہ پاک کو حضور علیہ السلام بنائے. یہ سارا عقیدہ ہے، یاد رکھیں یہ سارا عقیدہ ہے. حضور علیہ السلام یہ کیڑا خزانہ عطا فرمائے اللہ پاک کو، اللہ پاک نے آپ کو شان اور طاقت عطا فرمائی. حضور علیہ السلام نے بہت خزانے تقسیم فرمائے. کیونکہ میں جو آج کا سارا موضوع ہے عظمت قرآن پاک اور ساری ذمہ داری اس حوالہ نظر ایک ایسے گندا پہ اس وقت میں پہلے دن وضاحت کی تھی تاکہ الحمدللہ ہر محبت والے ہوئے سکینے ربط رشی ربط ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اقدس سے سرکار نے فرمایا کہ انبیاء کرام جڑا سب تو بڑا اپنا حصہ اپنی وراثت اپنے بات دنیا سے چھوڑ کے میرے سرکار نے فرمایا وہ علم ہوتا ہے. سمجھے رہے موضوع کرا کیونکہ اس طرح وقت صورتحال و سبیدہ علی جو اس بدبخت نے بلکہ میرے صاحب بھی کئی رقم بھی چھوٹے ان کی مشتی کے رقم بھی چھوٹے. یہ لفظ بھی چھوٹے. سوال ہے اور انہوں نے جرأت کیوں کی ہے کہ قرآن پاک کی بیعت بھی کریں. ان سے سارا حضور کی امت ایسا کمزور پہلو تو ہے نا کہ جس وجہ تو بار بار یعنی حضور علیہ السلام کی امت ہوں طرح طرح دی مختلف انداز دے وچ حضور کی امت ہوں وہ بدبخت چیک کر رہے ہیں کہ ہن یہ امت کس حد تک زندہ ہے تے کس حد تک اللہ تعالی معاف فرماوے. دین لحاظ کے نال یہ امت اللہ معاف فرماوے حقیقت دور ہو چکی ہے. تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ انبیاء کرام اپنے بعد سب تو بڑا جڑا ورثہ ہوندا ہے ورثہ ہوندا ہے وراثت ہوندی ہے وہ نظر علم ہوندا ہے علوم ہوندے چھوڑ کے نہیں. اسی واسطے حدیث مبارک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام دے علم دے وارث علماء ہے. یہ حدیث مبارک ہے. انبیاء کرام دے علوم دے وارث علماء ہیں اور عالم کون ہوتے ہیں؟ علماء کون ہوتے ہیں؟ عالم وہ ہے وہ عالم ہے کہ جس کا علم اور علم تو بعد عمل تو سنو آپ کو بھی اور جیڑا ان کے نال نسبت رکھے اس کو بھی خدا نے حبیب دی بارگاہ تک رسائی نصیب کرا دے. وہ علم ہے وہ عالم ہے وہ علم ہے وہ علماء ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سنا پہلے خود پہنچے فرمایا انبیاء کے علوم کے وارث علماء ہے. حسنت قرآن پاک کے دے دے ہو ساری ذمہ داری کی اللہ پاک نے جا بجا قرآن پاک کے بیان فرمایا. اپنے قرآن پاک کی عظمت سرکار نے بیان فرمائے. ساری جو کچھ ذمہ داریاں ہیں نا یہ ساری چیز پر اثر کیا. قرآن پاک کے اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بھئی اصل قرآن پاک کو
اسا حضور دے دین مکمل دے ذکر مفارق دین اسا یہ سارا قرآن پاک اتارے آپ نے حبیب دے تے اسا خود محافظ ہاں. یہ حضور علیہ السلام کی امت کو یاد رکھا ہے. یہ امت حضور علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی امت جلے انہاں دے اوتے اس قانون دے تحت شریعت موسوی دے تحت جلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو اپنے غلاماں نو آواز دیتی دین موسوی واسطے کہ انہاں لوگ آکھا قرآن پاک کی آج کہنا کہ یا حضرت تو سر جانو تے تواڈا رب جانے تو سر جانو سمجھے کہ بھائی ذرا تو سر جانو تواڈا رب جانے. یہ حضور علیہ السلام کی امت حضور کے صحابہ پاک کا دور آئی. یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ سرکار کی برگاہ پاک کی مختلف غزوات میں بھی شامل ہو گئے. ہم یہ اس طرح کی کیفیت آیا ایک بار نہیں کئی بار حضور کے غلام عرض کیجیے حضور اس کا جناب کے غلام تم کیا اگر کوئی شے بھی نہ ہوتی تو ساری جان کا ہے اس کا جناب کی بات ہے تو اپنی جان کو نذرانہ پیش کرے اپنی جانا کا نذرانہ. اور اس سے جنگل کے حوالے کا پڑھو پہلی جنگ بدر کے حوالے پڑھ کے نو بچے تے لڑک پن والی عمر تے جوان تے ہر کوئی سرکار دی بارگاہ میں آ کے حاضر کرو تے اجازت طلب کرے دے کرو تے سرکار کرم فرمو تے بارگاہ آ گیا. اگر آج او وقت جو حضور علیہ السلام کی امت مبارکہ تے حضور نے صحابہ پاک کا گزرے حضور کی اہل بیت کے اطہار پاک کا گزرے حضور دی دین دی تقویت واسطے اگر وہ کردار اور وہ سوچ خود اور حضور کی امت تک اگر اس سوچ کو پہنچے نہیں تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ معاف فرماوے پھر سادہ کوئی بہتر یعنی کہ یہ چیز دینی لحاظ نہ لوگوں کو شاید نہیں آتی بات. صرف 5 نمازیں پڑھ کے جمعہ پڑھ کے جب ذکر کر کے یہ آپ یہاں پہ آ کے یہ آپ یہاں پہ ہٹ کے سے کوئی شک نہیں. لیکن یہ نہیں کہ اس وقت وہ وقت آوے حضور کے دین کے اوپر انسان آ کے میں تو مسجد میں بیٹھا میں تو آسان ہے خدا پہ اللہ کا حفاظت تک ذمہ چاہے اللہ پاک جانے تو اللہ پاک کو یہ ساری یاد رکھے کہ یہ ساری بزدلی کی نشانیاں یہ ساری کمزوری کی نشانی ہے بزدل ہونے کی نشانی ہے. یا اللہ معاف فرماوے انسان کے دنیا میں اتنا فنا ہونے کی نشانی ہے وہ تو اللہ معاف فرماوے دنیا کا غلبہ اتنا ہو چکا ہے کہ وہ آخرت میں اللہ معاف فرماوے آخرت تو دنیا میں ترجیح دینے والا کہتا ہے تو اپنے مال تے جان تے اولاد تے ہر سے دنیا دی پیاری کیوں نہ کریے. ایسا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ پاک نے اللہ رسول دے دین کی خاطر کیڑی قربانی جاری دتی نہ آکھنا سوکھے کوئی سرکار نے صحابہ ہجرت کر کے گئے حبشہ بھی چلے گئے مکے پاک مدینے پاک بھی چلے گئے تھوڑی دیر واسطے خالی ہلکا جب تجربہ کئی بندہ نہ ہو گئے کوئی بندہ نئے مکان بنے نہ پہ ہوئے کوئی جنہیں موسمی حالات پیدا کی لے ایسے پیدا کی اگر انسان ہوں کچھ دیر واسطے اپنا گھر چھوڑنا پوے کہ دوجی تھان تے بن کے راونا پوے اس بندے کو پوچھو حالانکہ پتہ ہی انہیں نماز پر پڑھنا ہے آپ کے گھر لیکن چند نے حالے قرآن والے بندے کو پوچھو کہ آپ نے اصلی گھر تو کس وقت انسان مجھے پاس سے کہتا ہے مشکلات کتنی ہوں گے. اور حضور علیہ السلام کے صحابہ پاک کس وجہ سے ساری قربانیاں دیتی ہیں حضور کے دین کی وجہ سے دیتی ہیں سرکار دے دین کی وجہ تو وستے گھر چھوڑے وستے گھر حضور نے صحابہ پاک نے چھوڑے وستے گھر سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے اللہ کے رسول دی رضا نو سینے نال لا کے چلے گئے. اگر آج امت اپنی ذمہ داری ہے بول بنے صرف اپنے تک معلوم رہا بنے تو یاد رکھا ہے یا یہ بزدلی کی نشانی ہے یا اتنا دنیا کا حریص کے لالچی ہو چکے کہ قیامت اللہ تعالی معاف فرماوے. تیجی گل کہ اگر اس شہر انسان کے قدم نہ ٹرن تو تیجی کا جائے موجود حوالہ نہ دے
یا وقت اس صحیح طور تے اس شہدی علمی آگاہی نہیں حاصل کی تھی. اگر آگاہی جلے حاصل کی نہیں تھی تو بات یوں شاید انسان حافظ بن گئے ہے. اور جاتے ہیں جاتے یہ تھوڑا جا سونا ہوئے وہ کتنی حفاظت کریں گے بندے وہ کیوں کریں گے یہ تیہ کچھ کہ رکھنے دے کیا نہیں جانتے ہوں وہ دی حفاظت کنے پہ ہوتی ہے وہ دے پہ ہو حفاظت کنے ہوتی پہ یہ شہد تھوڑی کہ حفاظت دیکھو دماغ کو بجے تھمت کیا بھی یہ تو دنیا دی شہد پیر نیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسے پوچھا پیر نیر شاہ صاحب کو اچھے حضور رکھے ہندوانو سڑینن تے مسلمانوں کو قبر اچھ رکھے نے ایک ہی وجہ سونے میں ہو کہ ایک سباب تھیا سید جناب پیر نیر شاہ صاحب تاجدار گوڑا نجبا اچھے نور ایک ہی وجہ انہوں سارا نے اس جادو کے حضور کے غلاموں تفسیر کی تھی انہیں دفرایا بنے آپ نے فرمایا تک میری ساتھی ساتھ جواب ہے فرمایا تک میری مشکل علی گالی فرمایا حضور ہو کی نہیں فرمایا جنہی گندی شے ہوگی اس کو ساڑا میں دے جنہی چنگی شے ہوگی کہ نام محفوظ کر کے رکھیے جنہا گان تو ہے اس کو سڑی دے نہیں پہ سمجھ آتی گاتی جنہا گان تو ہے اس کو سڑی دے جنہی چنگی شے ہوگی حفاظت کری دیئے جب تک حضور علیہ السلام کی امت یہ رائے کہ حضور علیہ السلام کی قرآن پاک مصاحبہ سے بتا گیا جب تک حضور علیہ السلام کی امت حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے نال حبی تعلق قائم کر کے حضور کی وہ سب تو بڑی وراثت جڑا علم ہے جب تک حضور کی امت حضور دے اس علم دے نال نہ جڑچی اس وقت تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگاہی نہیں پتا معلومات ہی نہیں کہ قرآن پاک کو اللہ عظمت کی نے عطا کی تھی جب تمہیں یہ بھی شہر کی خبر ایسا کتنا تھا اپنی اولاد کو کیسے کہنے آتے سمجھانے آتے حالانکہ حدیث سے بات کرنے والا ہے نا محرم حرام پاک کی انشاءاللہ اگر مہین محرم پاک کی جو سے جی حدیث سے بات کہے اللہ کے پاک نبی سونے نے فرمایا حدیث سے پاک کی سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو ترے شریعت سکھا دی کہ امت اللہ پاک پوچھیا کہ میں تیرے اولاد بھی کیا ہے تے اپنی اولاد کو کوئی حضور حدیث اگر تسا سکھاؤ اگر وہ عمل کرن یا نہ کرن والوں تے کچھ خدا کے خدا رسول دی تسا پہلے اپنی ذمہ داری نبھاؤ پہلے تسا اپنی ذمہ داری نبھاؤ کہ کیا اللہ تعالی پاک نبی کا دین اپنی اولاد کو دسیندے پہ ہو سمجھاندے پہ ہو اگر نو پہ دسیندے تو یاد رکھے باقی ہر شے دساؤ اور ہر شے کی قیمت ہوے اللہ معاف فرمائے اتنا کمزور کہ ہلکا تے سمجھے ہی نا کہ اور ہر شے سمجھاوے اگر ایک نہ سمجھاوے تو اللہ دے حبیب تو آپ سمجھی تو نہ سمجھائی تے آپ کو کوئی پتہ خدا کے سمجھائی جنہیں خود نہ سمجھا خود نہ کی اہمیت تم سمجھا سمجھیسی کے ہٹی مجھے پہ ہو اللہ نے سمجھے حبیب پاک نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب الجلال جن باقی سارے سوالات کرے سنی تو یہ بھی سوال ہو سیا اپنی اولاد جگہ دینا اولاد دن کی کھانے بیٹیاں کھانے بیٹیاں اللہ پاک کرے تو سوال کرے سن کہ میں اتنی بڑی نعمت دیتی ہے رحمت دیتی ہے جیسا انہوں نے کوئی حضور دے دین کے مطابق بھی تربیت کی تھی یا نہیں کی کہ 24 گھنٹے دنیا دے خواب بھی دیتا ہے جب ساری زندگی دنیا دے خواب نظر آئے کہ دنیا کرے در آ گیا انہوں نے اولادہ پر پیچھے پیوزہ جنازہ ہی نہیں پڑ دیا اس کا قصور نہیں قصور نہ والدین دے کہ جنہوں کی تربیت کچھ کرنی نہ گئی اس کرنی کی وجہ سے انہوں اولادہ اس حقیقت معلوم نہیں کرو اس کا قصور نہیں کوئی آ کے پتر جنازہ کیوں نہیں پڑا پتر اے بنا کم جنہوں مطلب ہے کہ کمزوری نہ گئی ہے سمجھ آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ترے سوال تیسری دی قیامت ہے قیامت کے دن ترے سوال اللہ کرے سیا بلکہ بے بہا سوالات کہ میں سوال سمجھا وہ ترے حدیث سے پاکیوں میں یعنی ایوب سوال نہ رہی فرمایا ایک سوال تیس یا خلا صاحب نے اولاد کو دینی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی یہ جواب دے سی
ہے کہ میں خالی اپنی اولاد ہوں باقی شیعہ واسطے میں ٹیوٹر رکھے کمشنر پڑھائیاں سب کچھ کیتا قرآن پاک واسطے کتب 5 منٹ پڑھ کے رکھے بنا میرے واسطے تو فلانے پاس ہی پڑھ رہے تو جب 5 منٹ ٹائم نیسی نے پیچھے کتب رکھے تھے ہمیں ہے جی یعنی یہ سارے ماتمودی سوچے تو کتب شعر پڑھ رہے وہ اندر دین کی اہمیت شعر آتی اور یاد رکھے اگر حضور علیہ السلام کی امت اگر دینی اہمیت چھوڑ گئی یہ سانو کوئی شئی نہ بچا سکتی سانو بچانے تو صرف حضور دے دین بچانے سبحان اللہ بچت حضور دے دین دے نالے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کے دور میں بیت المقدس فتح ہویا حضرت عمر فاروق پاک کے دور میں بیت المقدس فتح ہویا کہ جس وقت عمر فاروق پاک گئے تھے آپ نے لباس پایا آئی تاکہ لگے گئے پیغمبر نے کہا عمر فاروق پاک نے لباس سے دستے فتح بیت المقدس کی تھی عمر فاروق پاک کا دور سے اور غلام عرض کی تھی عبد الرحمن بن عوف پاک نے عرض کی تھی حضور آج یہودیاں نہیں بھیجے پہنا کہ کم از کم سونا لباس کپڑے بھی دے عبد الرحمن بن عوف پاک عبد الرحمن نام عثمان غنی پاک کا یہ دولت مشہور ہے نا لیکن یاد رکھے حضور کی امت صحابہ کرام کے دور سب تو زیادہ امیر عبد الرحمن بن عوف پاک یاد رکھے عبد الرحمن بن عوف پاک ہم یہ بھی حضور کے رشتہ دار بھی ہیں قریشی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی کپڑے گھنائے حضور کو یہودی ہن لباس سونا پاک کے بنو تاکہ کیا سن رہی مسلمان نے فتح کی تھی سب کچھ انہاں کا سب کہ یہ چاپی اندر جب خلیفہ صلی اللہ علیہ دینے بھئی آپ ورنہ ہے کہ فتح کی تھی چاپی مل سکتے در سونا لباس پاک کرنے تاکہ فتح لگے کہ خلیفۃ المسلمین ہے در حضور کی امت دے ہے جی سوتے بیٹھے ہو خلیفۃ المسلمین بیان عمر فاروق پاک کا جواب سنو لباس مبارک تاکہ اللہ پیغمبر پائے فرمایا عبد الرحمن سانو ایک عزت لباس نہیں دیتی کئی شہد دے وچ نہیں سانو عزت اللہ دے اللہ دے حبیب دے دین نے عطا کی سانو عزت اللہ تعالی دے پاک نبی دے دین نے دیتی ہے فرمایا سنگیو اگر انہیں کر کے حضور دے دین کی عزت اور اہمیت اگر دل وچ ہوے تے بندہ جیڑی جنتی مت ہوے حضور دا سبحان اللہ حدیث مبارک میں اللہ نے پاک نبی نے فرمایا قرب قیامت وچ عورتاں دا ہاتھ ہوسی عورتاں لباس پا کے بھی نہیں ہو حدیث پاک میں الفاظ اللہ کے حبیب نے قرب قیامت میں حدیث پاک میں علماء بیان فرمایا قرب قیامت کی نشانی ہے یہ بھی نشانی ہے کہ عورتاں لباس پا کے بھی بڑے نہ ہوتن اور یہاں ہوتن عرض کی تھی حضور لباس پا کے بھی بڑے نہ ہوتن سو دیا دیو ہے سو دیا دیو لباس پا کے بھی فرمایا ہاں لباس پا کے بھی ہو گیا حسن انہیں لباس پا کے بھی ہو گیا ہن انہیں اللہ پاک فرمایا والے پوچھا سکتا ہے والے لباس تقوا ذالک خیر فرمایا لباس جب پانے کا اللہ کو پسند لباس تک لے آئے اللہ پاک نے شیخ سرمد شہید انڈیا شیخ سرمد انڈیا لباس پا کے بھی بڑے نہ ہوگن بظاہر انڈیا او فقیر شیخ سرمد شہید بیٹھے مسجد کے سامنے انڈیا بڑے نہ حالت بادشاہ وقت اندر جمعہ وقت آیا انہاں کا حضور آپ کو اس نورے کرم کرم مسجد دے بوئے تے بیٹھا ہوندے فقیر دے کپڑے اتار کے کونے ہوندے اس میں آپ کو لباس کے پاپ آوے بادشاہ کے جمعہ پڑھ کے ورنہ تو میرا لباس پایا ہوئے نہیں تو میرا کول کمبل پہ ہی چاہ کر لیتے جا کمبل کا ہی فقیر کے کول اگر کمبل بھرے کے چاہ مجھے وال کرنا تو انہاں کی حالت نہ بیٹھا ہوندے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے جمعہ شریف پڑھن جلوال کہتے فقیر کیوں کے لگے اصل بادشاہ دے ہونے مسلم کے لگے ہے جی سبحان اللہ وہ بیٹھے اس اگر میں نے جنم آتا ہے لباس نہیں بدلا لباس دیا ایک نمت کمبل کا پہیے پایا ہوا تھا فقیر آقا تو چاہ دے تو میں تو رٹینا چاہ فقیر آقا چاہ دے تو میں سوڑے پہ ہوں فقیر آقا بادشاہ ہوں تو چاہ دے تو میں مل دینا چاہ
بادشاہ نے ہاتھ لایا تو چویلے نہیں کہوں بات ہاتھ لایا تو بات نے چویلے بات ہاتھ لایا تو بات سارے یہ کا کم کو چھوڑے دے چویلا کیوں نہیں یہ فقیر بھی جو کی تھی چویا نا یہ تلے بیٹھا تا تاج خون نال لکھ پت سر پہ گئے لکھے ہوئے اسے بادشاہ قتل کرائے انہوں نے سارا ہم اللہ شیخ سرمت شہید پاک نے فرمایا دس اپنا تن کجا کے تیرو کجا دس اپنے آپ نو کجن دا کہ دے عیب کجن دس فقیر نامی سے دے مخلوق خدا دے عیب کرنے مخلوق خدا دے عیب کرنے اے فقیری ہے اے نہیں ہوتا کہ بندے بندے نو پتہ رسے فلانے کے عیب ہے فلانے ان نہیں ہوتا فرمایا اپنے آپ نو کھول اپنے اندر جاتی مار جب اپنے اندر جاتی مار نو اللہ تو فکر دے تو ہی تو خدا دے نیڑے دی ویسی نیڑے ہوا چیز جنوں اپنے ہے پر نظر آنا شروع ہوے نے تے جنوں دنیا دے ہے نظر آنا شروع کیون وہ یاد رکھا ہے اپنے رب کو دور ہونے کی نشانی ہوتی ہے دور ہونے کی نشانی ہوتی ہے جنوں 24 گھنٹے وہ بندہ ویسا ہی نہ تھی 24 گھنٹے ہے پر دے اور 24 گھنٹے کی وجہ سے اپنی زندگی پہ گزرے دے اللہ کے پاک نبی سونے نے فرمایا کسی دا عیب دیکھ کے ان کا گلہ کرنا فرمایا کسی دا گلہ گلے تعریف کے کہ گناہ ہوئے ان کی کان پچھو گئے منا کرنا فلانا ایک کام کرے دے ایک گلے اللہ کے نبی سونے فرمایا صدا تم بدا گناہ سونے رہتے ہو اگر آج حضور علیہ السلام کی امت اپنی یہ ذمہ داری حضور کے دین کی سمجھ والی اگر چھوڑے دی گئی تو یاد رکھا ہے اگر صرف بسط اوتے سے چکر سانو لاؤن دے چکر چن اس طرح دنیا دے آسو پاسو پھرن کہ انہاں دی اصلی وراثت ہے حضور کا دین ہے اس تو ہو جا ہو پیچھے ہٹ دیا اس تو سو دے ہو اللہ نے سونے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا او عبادت کرن والا یہ حضور دے دین نو صحیح طور تے نہ چلن دو نہیں تھوڑا کرن دو علم نہ کہ علماء دے وچ ہوے آپ ہی دوے فرمایا اس تے اللہ کے نبی فرمایا عالم نے فضیلت حاصل ہے سرکار فرمایا عابد ساری رات او عابد علم تو ہا کے اپنی حضور دے دین دے او ساری رات عبادت کرے دراوے کہ دوجے پاسے حضور دا امتی جے حضور دے دین دا علم سکھے او ساری رات ستا راوے فرمایا دا عالم دا سمجھو سے بات تو بہتر ہے اے حضور نے علم دین کی اہمیت سمجھائی ہے اے دین کی اہمیت ہے یہ سمجھیں دے بیسو کریں دے بیسو یہ حضور کی دین کی اہمیت دل چاسی بات کریں دی سمجھ آئی جرت ہے سبھی جن کے ہمیں جیسے ہی ہوئے بابا خادم حسین نہیں فرماتا جی بھی صاحب آدائی حضور کی امت یکجا ہو بنے ایک کان ہوتے کفر کی جرت بھی کے سامنے پیر کھلا سکے روک سکے لیکن گان کے اصحاب آپ کے اندر ایک جرا کے حضور دین والے پاس اصل دے سارے اندر شیطان سانو چابی لے رہے ہے جی انڈیا نوانی اور جیڑی کھاتے بھی حضور کی امت میں کوئی بندہ حضور کے نام جوڑے تو دے نام جوڑنا کوئی بھی جرا حضور کے نام جوڑے کوئی بھی جوڑے حضور کے نام حضور کی امت کو اس نام جوڑنا اس نام حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بندری تصور کی کرے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ نے کوئی پوچھا گیا حضور آپ حضور کے علم دے بارے کیا فرمائے گئے حضور کے علم دے بارے دی کیا فرماتے ہو آپ نے فرمایا سب تو پہلے تو اپنی اولاد نو علماء بنا سوچے ہو کیا فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سوچے ہو اپنی اولاد نو یا جیرے تیرے احباب ہیں فرمایا علماء دی علم دی اہمیت بیان فرمائی فرمایا سب تو پہلی شرط یہی فرمایا کہ عالم بنو بھاوے اولاد ہوے تے بھاوے غیر اولاد ہے کہ حضور دی امت عالم بنے انہاں کو حضور اگر کسی مجبوری یا کسی شے دے دے تو عالم نہ بن سکے سن دے تو علم دی اہمیت ہے نہ بن سکے تو آپ نے فرمایا وقت طالب علم بنے سن دے تو پہلے عالم بنے اگر نہیں بن سکتا تو طالب علم بنے علم دی کل طلب والا طرف بنے فرمایا حضور اگر یہ بھی نہ تھی سکے تیجی سے آپ نے فرمایا اگر نہ عالم بن سکے نہ طالب علم بنے تو فرمایا وہ تیجی سے ہے بھئی جیڑے علماء دی کتاباں لکھنے تھوڑا جا ٹائم دیتا کرے کوئی شے تا پڑھی کروں دی
عقائد پڑھے، اعمال پڑھے، سیرت پڑھے، حضور اگر اتھے ہی نہ پہنچے سوچتے جاؤ اتھے ہی نہ پہنچے آپ فرمایا وجہ علماء حاکم فرمایا بات کم از کم انہوں نے کول میں چھوٹا کر انہوں نے خدمت کی تھی کرے اللہ باقی محروم نہ رکھے سی اللہ باقی محروم نہ رکھے سی سنگیو اے قرآن کریم یہ اللہ دا پاک کلام یہ قرآن پاک دی عظمت ہے کیڑا رشتہ ہے جس رشتے نال اللہ دے پاک کلام نے جوڑا ہی کیا یہ عظمت نہیں قرآن پاک دی وہ بولو تے صحیح کہ ماں کو تو حق کرے نہ صحیح اللہ کا کلام کا رسے ہے نا اس پھر ملا تنہرہما وکلہما قولا کریما یہ کہیں رسے قرآن پاک رسے عظمت ہے قرآن پاک دی کہ ماں پیو دا رشتہ تے تعلق تے محبت قرآن پاک رسی گوانڈ ہونا دا رشتہ کہیں رسے پڑوسی نے حقوق کہیں رسے پنہ سپارہ پہلا پاک قرآن پاک رسے اولاد حقوق دے بارے کہیں رسے قرآن ہر رشتے دے نال مخلوق کو گھن کے تے خالق تک اگر گھنے دے بنا تھا مخلوقات کو گھن کے خالق تک اگر میری شہر چنے دیئے تے بنے دیئے تے میرے دیو قرآن پاک ہے صاحب قرآن پاک اگر امت قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اپنا یہ تعلق اور رشتہ صرف اسی ہاتھ تک بات ٹھیک ہے جی کریں ہمیں ختم پڑھنا ہے جی اگر کہیں تک گل نہیں تو یاد رکھے یہ ساری کمزوری ہے یہ ساری آج اگر چاہنے اساں کہ اسی طریقے دنال ہر شہرانے تاک بھی اولاد نہیں مسا ہاں اصلا تو سر کوشش کرا بات میں دے اپنے نصیب ہے نہ کر سکے نہ حاصل کر سکے تبھی قیامت سے دعانے میری گریبان سے شہلوچی کا مکمل کوئی شہر سے شکاؤ بنا کے اللہ دے پاک نبی نے فرمائے حدیث مبارکہ فرمایا اپنی اولاد کو ترے شیاں سکھاؤ ترے شیاں حکم میں کیڑی شے فرمایا پہلی شے آپ نے نبی دی محبت سکھاؤ محبت دی کیا تعریف ہے محبت یہ تعریف ہے کہ جتنے محبت ہو رہی جتنے عیب نظر نہیں آتا کہ حضور کہیں نہیں بے عیب ہے اللہ بے عیب کیتے سوچے پہ ہو اللہ کے حسان بن ثابت نے سامنے کھڑو کے پڑھا حضور کی بارگاہ قد خلقت مبرئا من کل عیب حضور اللہ پاک نے تو تانوں ہر عیب تو بری پیدا فرمایا قد خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء فرمایا جنہیں او بادشاہ یہ بنایا جنہیں تاری مرضی ہے جی ہر عیب تو پاک اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک کو پیدا فرمائے جب تک حضور کی امت حبی تعلق قائم نہ کرے سی حضور علیہ السلام دے نال محبت والا تعلق قائم نہ کرے سی اور حضور دے صحابہ دے کا تعلق ہے یہ محبت ہی ہے تہائی یہ ہر شے جیڑی شے آندی ہر شے قربان کی دی ہے ہر شے حضور دے صحابہ ہر شے قربان کی تھی غزوہ تبوک کے موقع تے وہ صدیق پاک نے چندہ دے ہاتھ مار کے نہیں ایسا کہہ رہے وہ بولو کہ صحیح ہے اتنے 20 روپے یا 50 روپے یا سڑے کے تے سارا ہفتہ سال یاد رہتا ہے جیسے مسجد کے دیتے ہیں ہے جی انہیں پورے گھر کا سامان اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں ابو بکر صدیق پاک کے اندر تے ہاتھ میں دیتا رہتے ہیں ہاتھ مار کے چلے گئے کہ لباس پائے تاج دا اتنے کنڈے لائے ہیں ایک کیڑی شے ہے جڑی سدے تک گلائی ابو بکر صدیق پاک تاجر بھی ہیں کپڑے دا کام کرنے تاجر بھی ہیں لیکن اس حالت تک کیڑی شے اللہ حضور کی محبت ایک فنا ہو گیا ہے جنہیں سرکار کی برگاہ پاک گئے ہر شے دن کے آئے ہر کتنا سامان مسلم پاکو بکی بوڑی کے گنا ہے سرکار نے فرمایا ابوبکر آ گئے حضور آ گیا فرمایا کیے کچھ اتھے آندا تے کیے کچھ بھاگ چھوڑا عرض کی تھی حضور جو کچھ ہے میر پوچھ کے گنا آیا تے گھر خدا دا رسول چھوڑ گیا اے عقیدے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پاک یہ بعد الانبیاء افضل البشرین تمام انبیاء کرام کو بعد حضور کی امت کا کہنا مقام ہے بلا اطلاق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر شے گن کے آ گئی حالانکہ ایریا کا گھر میں سیدھا صرف خدا اللہ نوکر نہیں چاہے میں صرف یہ اللہ چھوڑ کے آنا پیا سنتے ہیں وہ بولو کہ صحیح
ابو بکر صدیق پاک نے امت نو دسے فرمایا خالی رب دا نام نہیں چاہیا آکھا گھر خدا تے خدا دا ابو بکر صدیق پاک نے نہیں پتا عقیدہ سمجھو کہ جتھے میں گھر کے اندر تھا حضور تو تھے موجود ہے میں دا خدا دا رسول میرے گھر موجود ہے ان کو سمجھ آتی عقیدے تھی فرمایا بہن میں خدا تے خدا دا رسول چھوڑ کے آنا پیا اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو گیا کریمہ کا پاس فرمایا ابو بکر اسد ایتھے بیٹھے اسد ایتھے بیٹھے تو ساتھو اللہ کا رسول چھوڑ کے آنے پیا سرکار نے من نہیں کیتا روکا دی کوئی گل نہیں کی سمجھ کے عقیدہ سمجھو کہ عقیدہ سچ کے برابر عقیدہ اگر آخری بس گفتگو اگر سنگیو اگر سہے حضور کی امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عالمین محبت والے تعلق نال جڑی نہیں اللہ کے کلام نال جڑی نہیں لوگ کلام نے فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ فرمایا اسی کا شک کی کوئی نہیں اس بات کلام میں شک کی کوئی نہیں تمام مخلوقات کو دل کے خالق تک ملاون والا پاک کلام ہے سارے رشتے رسون والا پاک کلام سارے رشتے رسون والا کیڑی شان فرمایا لا یمسہ الا المطہرون فرمایا قرآن پاک دے نیڑے نہ جب تک پاک نہ ہوئے نیڑے نہ جب تک وہ بولو تو صحیح پاک نہ ہوئے حضور سیدنا غوث پاک فرمائے فرمایا بھی باقی رسول قرآن پاک کا تعلق سے ہے بھی باقی رسول یہ عظمت نہیں قرآن پاک کی عظمت ہے نا سرکار آندے پہلے اپنے گھروں حضور آندے پہلے اپنے گھروں حضور نے غلام صحابی قرآن پاک اپنے گھر پہ پڑے تھے سرکار اسے گلی کھلو گئے رک گئے سنتے رہے قرآن پاک پیچھے حضور نے غلام آمد شروع ہو گئے رکتے گئے حضور نے چھوڑ کے کنے رہا یہ غلام عرض کی حضور اجازت ہوئے تمہیں اپنے بھائی نے نسا بھائی سرکار گلی کھلو کے تیرا کلام سنتے پہ اندر اور مدن عرض کی کے بعد جیتے اللہ دا کلام نازل ہوئے او حبیب خدا تیرا کلام پر سن دے میں نسا بھائی سرکار گلی کھلو کے تو کیڑا خوش نصیب ہے تیرے پتہ ہی کو نہیں اللہ نے حبیب پاک کلام پر سن تیرا نسا سرکار نے فرمایا نہیں دسو نہیں انہوں آپ نے مسجد بیٹھے تھے بندہ دساوے تو لے تو بھاگ دے تم پڑھن دیو تم یہ عظمت قرآن پاک کی حضور بھی کھلو کے سنن اللہ کے کلام کھلو کے سنن سنگیو آج اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دا کھویا ہوا وقار پھر اگر حضور کی امت چاہے حضور کے نال جڑے تے قرآن پاک کے نال جڑے تے حضور کی سنت نال جڑے وہ سارا قرآن وقت کھویا ہے وقار ہے جو دولت ہے آخرت والی دینی وہ بات اللہ کا حکم ہے بات واپس والا کی رات سے روپیے حقیقت یہ اللہ اپنے پاک نبی نے سب کے اپنے نشانے دے حضور ساری امت سے کرم فرمائے حضور ساری امت کو نواز رکھے اور حضور علیہ السلام کو رمضان کو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے تاکہ ایسے ہر مسئلے کے حضور کی امت اتفاق ہوئے آمین یا رب